مشکل سے کون دیتا ہے، کسی کے بل تو نہیں جمع کرواتا کوئی نہیں. آپ تو امیر آدمی ہیں، 500-600 ڈیلی کما رہے ہیں. بس یہ دیکھ لیں، یہ امیر آدمی کی نشانی ہے یا غریب ترین لائن کے نیچے بندہ ہے، یہ آپ خود اندازہ کر لیں. 9 بچیاں، کسی کی شادی بھی کر رہے؟ آج 7 کی میں نے شادی کی، 2 بیٹیاں اور 1 بچہ میرا رہ گیا میرے پاس ہے. وہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک آپ کے بھائی گانے بھی گاتے تھے. آپ مسعود رانا صاحب تھے میرے بڑے بھائی. بڑے وہ بھائی بس وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. 1995 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے بھی کوئی پیسہ شیسا کما لیا تھا؟ ہاں جی، وہ اپنے گھر کے، اس کے بچے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. وہ کبھی میرا آنا جانا نہیں ہوا. کبھی 6 گھنٹے آپ میں 5 سے 6 گھنٹے بس بڑی مشکل سے چلاتا ہوں، تھک جاتا ہوں. وہ بھی 2-3 جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں، اس کے بعد پھر میں یہ اپنا یہ پھر چلاتا ہوں تھوڑی سی. اس طریقے سے میں 5 یا 6 گھنٹے مکمل کر کے پھر میں گھر چلا جاتا. اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ میری میڈیسن ہے جس کے اندر، یہ تھیلے کے اندر. یہ کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو راستے میں کھا لیتا ہوں. راستے میں کھا لیتے ہیں؟ جی جی، کیونکہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ پھر میں راستے میں نا جی. 5-6 گھنٹے آپ چلاتے ہیں بیکیا، تو کھانا شانا بھی کھاتے ہوں گے؟ نہیں، کھانا نہیں میں کھاتا. نہیں میں میکڈونلڈ؟ نہیں جی نہیں، ایسی جگہ پہ کھانا کھا کے تو پھر میں گھر کیا لے کے جاؤں گا جی. میں کھانا نہیں کھا سکتا باہر. ہاں اگر کوئی زیادہ ضرورت محسوس ہو تو گھر جا کے کھا لیتا ہوں، یا پھر میں 1 روٹی لے آتا ہوں ساتھ ہی، اس بیگ میں رکھتا ہوں، تو وہ کہیں بھی کھڑا ہو کے کھا لیتا ہوں. یہ طریقے سے. سالن بھی ساتھ لے آتے ہیں؟ سالن وغیرہ یا ویسے ہی کھا لیتا ہوں. ایسے ہی روٹی ایسے ہی کھا لیتا ہوں پانی کے ساتھ. پانی کے ساتھ؟ ہاں جی، کیا کر سکتے ہیں. اتنی مشکلات ہے زندگی میں؟ انتہا سے زیادہ. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مہنگائی ہے، ہمارے ناقص جو ہے یہ انتظامات ہے حکومت کے، جو ان کو غریب آدمی کے لیے کرنے چاہیے نہیں کرتے. تو مریم نواز کہتی ہے میں نے آٹا سستا کر دیا ہے. بس وہ کہنے کی حد تک. دالیں سستی. 1-2 چیزیں سستی کرنے سے کیا فائدہ جب دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہو. وہ نہیں بندہ افورڈ کرتا. گھر میں کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ اب 1 ہی ٹائم پکاتے ہیں جی، بس رات کو. بس رات کو؟ جی جی، بس 1 ٹائم. تو بچے بھی 1 ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں؟ سب 1 ہی دفعہ کھاتے ہیں، پھر دوسرے دن اس ٹائم. دوسرے ٹائم؟ ہاں، اسی دوسرے دن اسی ٹائم پہ پھر ہم کھاتے ہیں. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھانا؟ 1 دفعہ. کیا وجہ ہے؟ لوگ تو 3 ٹائم کھانا. یہ آپ میری انکوائری کر سکتے. بس میرے حالات ایسے ہیں جی، میں کہاں سے لاؤں کھانا بچوں کے لیے یا اپنے لیے، کہاں سے افورڈ کروں. نہیں، اتنی سخت نہیں ہے میرے. کوئی گندم لے کے رکھی ہوئی ہے؟ نہیں جی نہیں، کوئی کچھ نہیں جی. گندم یہاں ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں چل رہا تو گندم کہاں سے لے لینی. یہ روز کا روز کلو آٹا لے کے آتے ہیں ہم. آپ اس حکومت سے مطمئن نہیں ہے؟ کون؟ آپ اس حکومت سے مطمئن؟ نہیں، مطمئن تو جب کا 75 سال گزر گئے ہیں پاکستان بنے کو، اس وقت سے لے کر آج تک ہم جس مقام پہ بھی کام پہ پہنچے ہیں، آپ کو پتا وہ مقام کون سا ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام. ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو آپ مجھے بتا رہے تھے آپ نے 2-3 دفعہ مرنے کی کوشش کی ہے، وہ کیا کہانی تھی؟ بس اس کو چھوڑ دیں آپ سر. کیا بتائیں، کوئی بات نہیں، بتائیں تو صحیح. ہر بندہ یہی کرتا ہے کہ یار سوچتا ہے جب کہ اس کے اتنے حالات خراب ہوں، بچوں کی نہیں دیکھا جاتا بھوک کو، تو پھر آدمی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت ہی دے دے اس سے. حالانکہ یہ سنگین جرم ہے، اس کی نہ دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی ہے. اب کیا حالات دیکھ رہے ہیں، کیا بنے گا غریب؟ اللہ ہی ہے جی، یہ اللہ ہی کرے گا کچھ، ورنہ یہاں کے حالات نہیں، بڑا مشکل ہے اگر یہ ٹھیک ہے. حکومت تو کہتی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کمر کس لیں، اب کام کرنے کی باری ہے، غریب لوگوں کو یہ ریلیف دے دیا، وہ ریلیف دے دیا، یہ کر دیا، وہ بس جی کوئی نہیں. اب یہ بجلی میں ریلیف ملا 3 مہینے کے لیے، لیکن اس کا مطلب 3 مہینے کے بعد پاکستان ختم ہو جائے گا، یہ عوام مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیا ریلیف ملا ہے 3 مہینے کے لیے؟ یہ کوئی یونٹوں میں انہوں نے کیا ہے، کوئی کنسٹرکشن کی ہے، کوئی آپ کو وہ تو 200 یونٹ والوں کے 1000 روپیہ ایک فکس چارجز لگ گئے، پتہ ہے؟ وہ بھی لگ گئے ہیں، وہ بھی لگائے ہیں. 10 جولائی 2024 میں 5.32 پیسے مزید بل بڑے بھی ہیں. بل بڑے بھی ہیں اور آئندہ بھی بڑھنے ہیں. یہ نہیں بڑے نہیں ہیں، اب بھی آگے بھی بڑھیں گے. گھر اپنا ہے؟
ہاں جی گھر میرا اپنا ہے، یہ شکر ہے اللہ پاک، یہ اللہ پاک کا میرا پر بہت بڑا احسان ہے۔ کبھی کوئی میٹر وغیرہ کاٹ کے لے گئے ہوں؟ 2 دفعہ میرا ایسا چانس ہوا ہے، تو پھر وہ بس کوئی اللہ پاک فرشتہ بھیج دیتا ہے، وہ لگوا دیتے ہیں، بس اس طریقے سے زندگی چل رہی ہے جی۔ گیس کا بل کم آتا ہے؟ نہیں جی، وہ بھی 1500 2000 سے کم نہیں آتا، حالانکہ گیس آتی نہیں ہے، بل آتا ہے۔ بجلی کم کسی وقت آتی ہے، کسی وقت نہیں آتی، اس کا بھی بل آتا ہے۔ اے سی وغیرہ لگایا ہوا؟ نہیں جی نہیں، اے سی کہاں جی، میں یہ سیلنگ فین میرے پاس نہیں ہے، ایک پیڈسٹل فین ہے اور ایک سیلنگ فین ہے بس۔ اسی کا 5-6 ہزار بل آ جاتا ہے؟ 2-4 لائٹیں ہوں گی اور کیا، بس اسی کا آتا ہے جی، 6 سے 7 ہزار روپے آ جاتا ہے۔ کتنے ریٹیں کر لیتے ہیں؟ کوئی بونس وغیرہ بھی مل نہیں نہیں، اس میں کوئی بونس نہیں، جو کرو گے وہی۔ میں یہ 5 سے 6 رائڈ چلا لیتا ہوں دن میں۔ کس نے کہا تھا یہ آپ کام کریں تو روزی چلتی؟ یہ میں نے خود ہی سوچا تھا، میں دیکھا نا لوگوں کو چلاتے ہوئے، میں نے کہا یار پھر میں یہی کام کر دوں۔ پھر یہ میرا ایک بھائی ہے، اس نے مجھے بائک دے دی، تو یہ موبائل تھا، ایک بچہ میرا اس کا تھا، یہ اس نے مجھے دے دیا، تو پھر میں یہ شروع ہو گیا جی کام پہ۔ پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ کی ایج کے جو بندے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا زیادہ تر یا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظاہر ہے جی، وہ یا کیا کچھ آپ ایک غیور اور غیرت کے ساتھ آپ بیکیا چلا رہے ہیں۔ میں چلا رہا ہوں، بالکل چلا رہا ہوں۔ میں تو دوسرے بندوں کو بھی کہوں گا جو میری ایج کے ہیں، کہ بھائی ایک ہی میں ان کو بات کہوں گا جی، میں خود بھی اسی پر عمل کر رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی یہی کہوں گا کہ زندگی عمر کے کسی بھی حصے میں ہار نہیں ماننے۔ مانگنے سے پوری نہیں ہوتی، مانگنے سے تو وہ چھوڑ دو، کہ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ نے ہار نہیں ماننی، اللہ ساتھ دے گا آپ کا، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، آمین۔ غیبانہ ہی انسان کی مدد ہوتی ہے، تو ایسا ہی انسان کو تو نہیں دے سکتا۔ نہیں دے سکتا، انسان نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی انسان کرتا بھی ہے تو اللہ پاک ہی اس کو سلیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس بندے کی مدد کرو، وہ خدا کی طرف سے ہی ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے ہی ہے، اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ جی یہ میں کر رہا ہوں، یہ میں والا نہیں ہے مسئلہ۔ کوئی آپ نے ایسی مووی میں کام کیا ہو، مشہور واقعہ سنوائے جو آپ نے وہاں پہ؟ وہ سلطانہ ڈاکو تھی، سلطانہ ڈاکو، کیا رول کیا تھا وہاں پہ؟ اس میں یہ لالا سدیر تھا جو فلم سٹار، جو سلطانہ ڈاکو اس کا بھائی بنا ہوا ہوں بس۔ اس کا بھائی بنے ہوئے جی۔ ایک مووی میں کام کرنے کے لیے کتنی پیسے مل جاتے تھے اس وقت تو کوئی پیسے 200-300 اتنے ملتے تھے اس وقت کی بات، آج سے 55 ایئرز 55 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت 200۔ کبھی عشق بھی ہوا تھا کوئی مووی میں، کسی نے آفر کی ہو؟ میں نے موویوں نہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اپنا کام کیا، گھر سے کام پہ کام سے گھر، بس اس سے زیادہ۔ ابھی بھی آپ کے کوئی دوست ہوں جو زندہ ہوں جن کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی؟ بس نہیں، تقریباً ڈیتھ ہو چکی ہے سب میں، جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے کوئی بھی نہیں آیا۔ ناصر عزیز صاحب ہیں، بڑے اچھے بندے ہیں، سلام میرے سے ان کے سلام دعا ہوتی رہتی ہے واٹس ایپ پر، تو وہ ہیں سید نور صاحب ہیں، تو وہ آپ کو بتایا میں نے پہلے بھی کہ ہمایوں قریشی تھے، وہ بول نہیں سکتے، ان کو فالج ہوا تھا۔ وہ بھی آپ کے اچھے دوست ہیں؟ ہاں ظاہر ہے جی، ہمارے ایک ہی فیلڈ تھی ہماری، تو دوستوں پھر ہمارے کلیگ تھے۔ یہ راشد محمود صاحب آج کل زینت بنے ہوئے ہیں میڈیا کی، کیا کرے جی پھر وہ بھی بیچارہ غریب آدمی ہے، اس سے دیکھو کہ کتنا ظلم کیا، بل بیچ کے انہوں نے 45 ہزار روپے بل بھیجا اس نے تو اے سی لگائے ہوئے ہیں گھر میں؟ نہیں، اے سی اسی کوئی نہیں لگے ہوئے، اے سی لگائے ہوئے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں لگے ہوئے، نہیں لگے۔ آپ لوگوں کو کیا یہاں جس کے اے سی اسی کو چھوڑو، انہوں نے ریٹ ہی بجلی کے وہ کر دیا کہ آپ کو چلاؤ یا نہ چلاؤ، اے سی لگاؤ نہ لگاؤ، بتی جلاؤ یا نہ جلاؤ، وہ بل آنا ہی آنا ہے، وہ آئے گا لازمی، وہ انہوں نے ایسا کوئی سسٹم کر دیا۔ بچیوں کی اچھی شادی ہو گئی تھی؟ ہاں جی الحمدللہ، میں یہ کہوں گا جی جس طریقے سے میری بچیاں رہ رہی ہیں نا جی اپنے گھروں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کی ایسی بچیاں رہیں۔ میری بچیاں بہت سکون کے ساتھ زندگی پڑھایا بھی تھا؟ ہاں میں نے پڑھایا بھی تھا بچیوں کو، کسی نے میٹرک کیا، کسی نے ایف اے کیا، کسی نے بی اے کیا، اس طریقے سے۔ جاب نہیں ملے کسی؟ نہیں، جاب میں نے بچیوں کو کرنے نہیں دی۔ کیا وجہ؟ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ بیٹی ہیں، اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے جاب کرواؤں۔
جاب کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، بندے کو بنایا ہے، اسی لیے بنایا ہے کہ یہ اپنے گھر کی، اپنے فیملی کی کفالت کرے، اور اب وہ جس طریقے سے بھی کرے یا جس طریقے سے اللہ پاک اس سے کروائے، وہ اس کو اسی کو سلیکٹ کرنے کے بعد نا اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ پہلے بھی آپ کو ایک فکرہ کہا ہے کہ عمر کے کسی حصے میں ہار نہیں ماننی۔ کوئی شعر، کوئی گانا کو سنوا دیں نہیں، میں تو ہمارے ناظرین کو، میں نہیں، یہ پنجابی شعر سنوا دیں کوئی۔ مجھے نہیں شعر شور، میں نہیں، نہ مجھے آتے ہیں، نہ میں کبھی دیکھے ہیں میں نے، نہ کبھی سنے ہیں، نہ کبھی گائے ہیں۔ تو بس یہی میری ایک کہانی تھی جی، اسی سلسلے میں یہ چلا رہا ہوں، تاکہ نہ میں اپنے بچوں کا نہ، چلو زیادہ نہیں، چلو کم سے کم جو بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے اتنا اسی میں ہم گزارا کر رہے ہیں جی۔ لیکن گزارا کرنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل جو کام ہو نا سر جی، اس کا تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ اب ہر کام ناممکن ہو گیا، ناممکن کا حل کوئی نہیں ہوتا، اتنی سی بات۔